48 صفحہ نمبر 48 آیت نمبر ہے 51 آیت نمبر ہے 51 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہود جو تھے وہ مدینہ ہی کے دائیں بائیں رہتے تھے اور ان کا مذہبی، سیاسی، مالی طور پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ قرآن کریم نے کئی جگہ صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ تم کافروں سے اپنا قلبی لگاؤ نہ رکھو۔ جو لفظ بھائی میں استعمال کر رہا ہوں، کافروں سے اپنا قلبی لگاؤ، دلی میلان، ان سے جگری محبت نہ رکھو۔ دنیا کا میل جول یا دنیا کا کاروبار اس حد تک گزارا کیا جا سکتا ہے، قلبی میلان، اس سے منع کیا۔ جب اس سے منع کیا گیا تو مدینہ میں دو کردار اور دو رخ سامنے آئے، ایک مخلصین صحابہ کا اور ایک منافقین اور عبداللہ ابن ابی بدبخت کا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ یہودیوں سے یاری دوستی انہی دو بندوں کی تھی۔ جو صحابہ کرام میں سے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان کا یہودیوں سے تعلقات بہت زیادہ تھے، ان کے کاروباری، ان کی یاری دوستیاں بہت زیادہ تھیں۔ عبداللہ ابن ابی کا بھی بہت تعلق تھا۔ حضرت مقداد بن اسود نے تو اسی وقت سارے اپنے متعلقین یہودیوں کو کہا کہ میرے تمہارے تعلقات ختم، میرے تمہاری دوستی ختم۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، تو کوئی اور میں کوئی، میرا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے۔ حضرت مقداد بن اسود نے اور دوسرے صحابہ نے جو بہت عرصے سے یہودیوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں تقسیم سے پہلے ہندو، سکھ، مسلمان صدیوں سے اکٹھے چلے آ رہے تھے، اسی طرح اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ تو مخلصین نے یہودیوں سے اپنے تعلقات کو فوراً ختم کر دیا، کیونکہ ان کے اندر ایمانی غیرت تھی اور یہ مخلصانہ اپنے اللہ اور اپنے نبی اور اپنے دین سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرے کس سے تعلق قائم ہو رہے ہیں اور کس سے ختم ہو رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے کہا جناب پتہ نہیں آگے جا کے کیا بننا ہے، کیا نہیں بننا مسلمانوں کا، پتہ نہیں تم رہو گے ختم ہوگے، خام خواہ میں ایک غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کروں،
میں تو یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہیں کرتا، میں تو یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہیں کرتا۔ اس پر پھر یہ قرآن کریم کے آیات نازل ہوئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم کافروں کو کبھی بھی اپنا جگری دوست نہ سمجھو۔ باقی مدینہ میں عبداللہ ابن ابی کا یہ کہنا کہ پتہ مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ غیر یقینی کا شکار ہے، قرآن کریم نے پیشین گوئی کی صحابہ اکرام سے، ان قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمہیں کامیابیاں اور فتوحات ملیں گی تو یہ لوگ افسوس سے کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ واقعہ ایک جزوی تھا، یہ قرآن کریم کی ایک عجیب شان ہے کہ ایک وقتی معاملہ میں قرآن کریم مسلمانوں کو ایسی ہدایات دیتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مفید اور فائدہ مند ہوتی۔ ان آیات کا بنیادی پیغام ہر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کا کسی کافر سے قلبی لگاؤ ہو، تعلق ہو۔ مسلمان کے لیے اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ اپنا طبی میلان، قلبی میلان کافر سے رکھے گا، آہستہ آہستہ اس کے کفر کا اثر اس پر آئے گا، آہستہ آہستہ اس کے کفر کا اثر اس پر آئے گا۔ کئی مرتبہ میں نے بھی بیان کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے یورپ بہت پرکشش جگہ ہے اور ہمارے نوجوان جاتے ہیں، چونکہ اندر وہ ایمان کی پختگی نہیں ہوتی، اپنے دین سے مضبوط تعلق نہیں ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے ایسا رنگ بدلتے ہیں کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم ہے کیا اور اب ہو کیا گئے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، ہمارے بہت سے لوگ قادیانیوں سے بڑا تعلق رکھیں گے۔ میں تو خود ڈسکا میں 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں، قادیانیوں سے ہماری مسجد کے نے ایک مرتبہ بڑے فخر سے کہا کہ فلاں قادیانی جب مرا ہم اس کو ربوہ دفن کرنے گئے، ہم اس کو کہاں دفن کرنے گئے؟ ربوہ۔ وہ ایک بات سنا رہے تھے، میں نے بات مکمل ہونے پر کہا، میں نے کہا جناب آپ کس رشتے سے ربوہ دفن کرنے گئے؟ آپ کس رشتے سے ربوہ دفن کرنے گئے؟ بس میرا ان سے تعلق تھا۔ میں نے پھر طبیعت میں ایسا غصہ ہے، جو کچھ میں کہہ سکتا تھا میں نے کہا۔ بعد میں کہا جی یار میں نے تو یہاں نماز نہیں پڑھنی، یہ مولوی صاحب فلاں۔ میں نے کہا ہم کس نے کہا؟ ہمیں تو جس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ قادیانیوں کے ساتھ شادیوں میں آنا جانا ہے، اسے خود کہیں گے بھائی اس مسجد سے جاؤ کہیں اور، اس مسجد کو ناپاک نہ کرو اپنے قدموں سے۔ جس شخص کی اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا، خوشی غمی اللہ اس کے رسول کے باغیوں کے ساتھ ہے، اس کا ہم سے بھائی کیا رشتہ؟ اس کا ہم سے کیا رشتہ؟ مسلمان میں اتنی غیرت ہو، مسلمان میں اتنی غیرت ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ آپ کے صحابہ نے، ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں، انہوں نے اپنے دین پر اپنے خاندان اور ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہودی اور عیسائیوں کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ بھائی ہمارے یہاں میں اس طرح کی جب آیت آتی ہے اس وقت یہ بات بھی عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم یہود و نصارہ سے جگری تعلق بھی نہ رکھیں اور ان کی تہذیب کو بھی نہ اپنائیں۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ سارے؟ ان کی تہذیب کو بھی نہ اپنائیں۔ ہمارے یہاں یہ جی بچوں کی سالگرہ ہے، یہ جی میرے فلاں رشتہ دار کو فوت ہوئے، آج سال ہو گیا۔ آج کیا ہو گیا؟ یہ سال کے بعد اس کی یاد اور دعا کا اہتمام کرنا،
یہ بچوں کی سالگرہ، اور یہ شادی سے پہلے یہ کیا جی، یہ مہندی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہود و نصارہ اور غیر مسلموں سے یاری دوستی نہ رکھو، ہاں ان کی تہذیب ساری اپنا لو، ان کی تہذیب ساری اپنا لو۔ اور ہم سب کرتے ہیں۔ اسلام میں بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے، اچھا نام رکھنا ہے۔ یہ جو سالگرہ ہے ہمارے یہاں بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہے، بلکہ ایک اور، مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا، مجھے تو کچھ دن پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا، پھر پتہ چلا شادی کو جب سال پورا ہوتا ہے ماشاءاللہ اس پر بھی جشن آ کے، مجھے اس کا نہیں پتہ تھا، مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا جی آج شادی کو 12 سال ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شادی کا جب سال پورا ہوتا ہے اس پر خوشی کا کیا مطلب ہے، اس پر خوشی کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر جو میری سمجھ میں آیا، واللہ اعلم، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں نے جو اپنی عقل سے سوچا، چونکہ ان کے یہاں شادیوں کا کوئی پتہ نہیں آج گئی اور کل گئی، ان کے یہاں شادی انتہائی وقتی معاہدہ ہے، شادی کرتے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ 2 سال چلنا ہے کہ 1 سال چلنا ہے۔ تو اگر وہ شادی کے بعد 5 سال چلنے تو ان کے یہاں تو عجوبہ ہو جاتا، ہم نے کتنے سال نکال لیے؟ 5 سال نکال لیے۔ جن کے یہاں شادی ایک کاروباری سمجھوتا ہے، 2 فریقوں کا معاہدہ ہے، وہ تو کریں۔ مسلمانوں کے یہاں بھائی نکاح کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان جوڑے میں نکاح کرتے ہوئے یہ نیت ہوگی کہ ہم 5 سال کے لیے نکاح کر رہے ہیں، تو یہ نکاح ہے یا زنا ہے؟ حرام ہے۔ نکاح موقت اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسلام میں تو کوئی مرد اور عورت نکاح کرتے ہوئے حد بندی کی نیت کر ہی نہیں سکتا، وگرنہ نکاح نہیں ہوگا۔ اسلام میں تو نکاح یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، عبادت ہے، دونوں نے موت تک اپنی اکٹھے اس زندگی کو کیا کرنا ہے؟ گزارنا ہے۔ لیکن اس قوم کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، بس اس کو جو بات لگا لے یہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا جگری دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تم ان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ بھائی اس پر غور کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو ان سے قلبی لگاؤ رکھے گا تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس وہ انہی میں سے ہوگا۔ بھائی وہ کیا ہوگا؟ انہی میں سے ہوگا۔ جس کو جس کی تہذیب اور ادائیں اور جس کو جو قوم پسند، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اس کا کھاتا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بھائی حضرت انس رضی اللہ عنہ، اللہ نے بڑی لمبی عمر دی، 100 سال کی عمر ہوئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور 10 سال تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے۔ ان کو کہا ہی خادم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ ان کو 100 سال ان کی عمر ہوئی، ساری زندگی معمول رہا 100 سال تک۔ جب بھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آتا تو حضرت انس صاف یہ فرماتے، اے اللہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، میرا حشر انہی کے ساتھ کرنا، میرا حشر انہی کے ساتھ کرنا، اپنی بڑوں کے ساتھ نسبت کو۔ حضرت انس اکثر یہ کہا کرتے، اے اللہ، میں ان ہستیوں سے محبت کرتا ہوں، میرا حشر انہی کے ساتھ کرنا۔ ہم جو ہے نا، ہم بھی عجیب مخلوق ہیں مسلمان، یہ قرآن چوم سکتے ہیں، بیت اللہ کو چاٹ سکتے ہیں، حضور کے روضے پر جا کے جالیوں کو چوم سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمارے ہاں آج تک دیکھ لو، ہمارے ہاں شادیوں کے جو وہی ہندو والا مزاج۔ بہرحال قرآن نے فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ
دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ پس وہ انہی میں سے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي اللہ جل جلالہ نہیں سیدھی راہ دکھاتے ظلم کرنے والے لوگوں کو. باقی عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا نا مسلمانوں کے مستقبل کا بھی کوئی پتہ نہیں، میں کیوں اپنے تعلقات خراب کروں، میں کیوں اپنے تعلقات خراب کروں. جس طرح اس وقت پوری دنیا کے مسلم حکمران ہیں، ہمارا سعودیہ کو ہی دیکھ لو. ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہود و نصارہ کی ساری پالیسیاں عالم اسلام میں سعودیہ کے ذریعے آتی ہے. جو سعودیہ ہے یہ مین گیٹ ہے امریکہ کا. یہ کیا ہے؟ مین گیٹ ہے امریکہ کا. بہرحال قرآن نے دیکھو کیا کہا، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے. مرض سے قرآن منافقت. فَتَرَى الَّذِينَ آپ دیکھیں گے الَّذِينَ ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم ان یہود و نصارہ کے پاس بھاگے جاتے ہیں، ان یہود و نصارہ کے پاس بھاگے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی مشکل آئے تو بھائی سارے مسلمانوں کے حکمران کہاں جاتے ہیں؟ بھاگے سارے اپنے قبلہ و کعبہ بھاگے جاتے ہیں. یسارعون فیہم یہ بھاگے جاتے ہیں. یقولون نخشا اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا دائرہ کبھی ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. فعسى اللہ ان یأتی ان قریب اللہ تعالی عطا فرمائیں گے اپنے بندوں کو فتح او امر من عنده یہ اپنی طرف سے بہت سے انعامات. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین پھر ہو جائیں گے یہ منافق اپنے کیے پر شرمندہ اور ذلیل. ان قریب جب اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر انعامات فرمائے گا پھر ان کو اندازہ ہوگا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ اس وقت ایمان والے کہیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اس وقت ایمان والے کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا یہ ہیں وہ بدبخت منافق جو بڑی بڑی قسمیں کھا کر اپنی قسموں کو پکا کرتے تھے. اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ اور ہمارے سامنے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. منافقین یہی کرتے تھے اور منافق بندہ یہی کرتا ہے، ہر بندے کو یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان کے عمل ضائع ہو گئے. ان کے عمل کیا ہو گئے؟ بھائیو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ساری زندگی کے عمل کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. اس سے پتہ یہ چلا کافروں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، فاسق فاجروں کے ساتھ رہنا یہ انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل پر تباہی کہاں سے آئی؟ صبح کو ایک بھائی اپنے بھائی کے گناہ کو گناہ کہتا، شام کو اس کے ساتھ رہنے لگ جاتا. شام کو اس کے ساتھ رہنے لگ جاتا. آہستہ آہستہ وہ جو برائی تھی وہ دل میں ہلکی ہو جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل پر سب سے پہلا بگاڑ یہ آیا. بنی اسرائیل پر سب سے پہلا بگاڑ یہ آیا کہ کچھ دن ایک برائی کو برائی کہا، کچھ دنوں کے بعد ان برے لوگوں کے ساتھ اسی طرح رہنے لگ گئے. 2-4 دن کے بعد ان کی جو برائی تھی وہ دل میں کیا ہو گئی؟ ہلکی ہو گئی. اس لیے اس وقت میں اس موضوع کو بہت بیان کرتا ہوں. مسلمان کا طبی میلان کیا ہے؟ اس کی یاری دوستی، اس کو اٹھنے بیٹھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سارا دن کن لوگوں کے ساتھ گزارنا پسند ہے، کن لوگوں کے ساتھ گزارنا پسند ہے. مسلمان کو یہ حکم ہے کہ یہ ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کن لوگوں کے ساتھ رہو؟ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال سے اس بات کو سمجھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بٹھیارے سے دوستی رکھے اس کے پاس بیٹھے، اگر اس کے کپڑے آگ میں جلنے سے بچ بھی گئے پھر بھی دھواں اور سیاہی تو کپڑوں کو لگ ہی جائے گی. حضور نے فرمایا یہ بری صحبت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بری. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی صحبت کیا ہے؟ جیسے کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھنا.
اگر آپ کو خوشبو نہ بھی ملے، جتنی دیر بیٹھیں گے تو خوشبو سونگھ تو لیں گے، دل و دماغ معطر تو ہو جائے گا۔ اور ہماری نئی نسل کو سب سے بڑا، میں تو بہت اس کو بیان کرتا ہوں، ہماری نئی نسل کو سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت لاحق ہے وہ بری صحبت ہے، وہ برے یار دوست ہیں۔ آپ جس نوجوان کو بھی غلطی پر دیکھو، یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دائیں بائیں یار دوست جو ہیں وہ غلط ہیں، جو اس کو برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا حبطت اعمالہم، ان منافقوں کے اور ان کافروں کو اپنے یار بنانے والوں کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، یہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔